سماجی علوم کے ماہرین کا خیال ہے کہ روایات و اقدار کبھی اٹل نہیں ہوتی، بلکہ مادی حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک زمانے کی مکروہات اگلے زمانے کا رواج بن جائیں، یہ انسانی تاریخ میں عام سی بات ہے۔ کچھ ایسا ہی معاشرے میں اور خاص طور پر اداروں میں جنسی آگاہی سے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثلاً فرانس میں 20ویں صدی کے وسط میں کیتھولک گروپس اور روایت پسند والدین نے اسکولوں میں جنسی آگاہی سے متعلق تعلیم دینے کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا، مگر 2001 میں اسی تعلیم کو صحت مند سمجھ کر لازمی قرار دے دیا گیا۔ سویڈن، امریکہ اور جرمنی میں آج بھی یہ بحث بہرحال موجود ہے کہ آیا جنسی آگاہی والدین سے ملنی چاہیے، ہم عمر لوگوں سے، یا اسکولوں میں باقاعدہ نصابی تعلیم کا حصہ ہونی چاہیے۔ امریکہ میں یہ خیال بہت مضبوط ہے کہ یہ تعلیم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو علیحدہ علیحدہ کلاسز میں دی جانی چاہیے۔ اسی لیے سنگل سیکس کلاس رومز، جن کی تعداد 2002 میں 11 تھی، 2008 میں 514 ہو گئی، جبکہ برطانیہ میں یہ تعداد 2500 سے کم ہو کر محض 400 رہ گئی۔ مغربی ممالک میں یہ تعلیم دی تو جاتی ہے، مگر زیادہ تر دوسرے موضوعات کے زیر اثر۔ مثلاً کہیں یہ صحت سے متعلق سائنس کہلواتی ہے تو کہیں حیاتیات کا علم، کہیں زندگی سے متعلق تعلیم کہا جاتا ہے تو کہیں انسانی جسم کی پیچیدگیوں کا علم۔ مغربی ممالک میں افزائش نسل کی روک تھام، مانع حمل ادویات کا استعمال، محفوظ جنسی اختلاط اور آزاد جنسی اختلاط سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اس تعلیم کو ضروری گردانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی ذمہ داری حقیقت پسندانہ اور سائنسی طرز پر استوار جنسی آگاہی دینا تو ضرور ہے، مگر جذباتی اور نفسیاتی پیچیدگیوں کے لیے والدین کو خود بچوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اساتذہ کا یہ خیال ہے کہ بچے والدین سے دور اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کسی بڑے یعنی استاد کی موجودگی میں جنسی مسائل پر بات چیت کر کے زیادہ فہم حاصل کرتے ہیں، اور یہ آگاہی انہیں اس بیمار سوچ سے بچا سکتی ہے جو علم نہ ہونے کی گھٹن سے پیدا ہوتی ہے۔ پاکستانی معاشرہ طبقوں کے تضاد کی طرح اس مسئلے پر بھی بٹا ہوا ہے، یعنی روایت پسند اور مذہبی حلقے ایسی تعلیم کو اخلاق باختہ گردانتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ قبل از وقت تعلیم بچوں کے خیالات کو پراگندگی پر مائل کرتی ہے۔ اسی لیے جب ایک اسکول میں جنسی آگاہی سے متعلق تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی گئی تو بہت واویلا ہوا۔ دوسری طرف والدین کا یہ خیال بھی ہے کہ معلومات کے دوسرے ذرائع مثلاً انٹرنیٹ، فلم اور اشتہارات نے انہیں پہلے ہی سے معلومات فراہم کر دی ہیں، مگر صحت مند بحث مفقود ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایسا تجسس پیدا کر لیتے ہیں جس کے تعاقب میں غیر صحت مندانہ زندگی کی طرف مائل ہونا فطری بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا بچوں کو اداروں میں جنسی آگاہی دینی چاہیے؟